بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل 9 محرم الحرام ہے اور پرسوں 10 محرم الحرام کا دن ہے، جس کو یوم عاشورہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو اس دن کافی سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور جو 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں تو ان کو کافی باقی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں روزہ نہ رکھو، یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اور چند ایک لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثبوت دیں قرآن و حدیث میں سے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی 9 کا بھی رکھنا چاہیے یا 7 11 کا بھی رکھنا چاہیے۔ آج اس موضوع پر بہت ہی تفصیلی ڈسکس کرتے ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اب سب حضرات نے بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے، اور بہت ہی فائدہ مند یہ گفتگو ہے، اس کو خود بھی آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ سماعت فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل میں سیو بھی کر لیں، آگے زندگی میں کام آئے گی، اور اپنے فیملی والے دوست احباب جو ہے نا ان کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کی وجہ سے پہنچے، تو وہ آپ کو بھی ثواب ہوگا اور ہمیں بھی ثواب ہوگا۔ دیکھیں، جب لوگ پوچھتے ہیں نا روزے کے بارے میں، تو یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا۔ آپ بھی جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تھے ہجرت کر کے، تو اس وقت آپ نے آ کر وہاں پر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا۔ تو صحابہ کرام نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ 10 محرم الحرام کا جو ہم روزہ رکھتے ہیں، آپ بھی روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو میرے بھائیو، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 1162، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس دن کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے نا، تو وہ سارے پچھلے سال کے جتنے بھی، جس کا مفہوم بنتا ہے سال کے جتنے بھی دن گزرے نا، وہ ان سب کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ جتنے بھی ان سے کبیرہ گناہ ہوئے، ان سب کی وجہ سے اللہ تبارک، اس روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معافی فرما دیتا ہے اور اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ 1134 حدیث مبارکہ کا نمبر ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ آپ بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کریں۔ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ 10 محرم الحرام کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، وہ بھی اس دن کی تعظیم و احترام کرتے ہیں، یا رسول اللہ عیسائی جو ہے نا وہ بھی اس دن کی بہت زیادہ تعظیم و احترام کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو پھر ان کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہو گیا، ان کے ساتھ ہمارا یہ اکٹھا ہو گیا، اور جس دن وہ روزہ رکھتے ہیں اس دن ہم بھی روزہ رکھ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنشَاءَ اللَّهُ مُسْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم بنتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اگلے سال ہم 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے۔ کیا کریں گے؟ 9 محرم الحرام کا بھی ساتھ روزہ رکھیں گے۔ اور کیوں؟ تاکہ ان کے ساتھ ہماری مخالفت ہو جائے، جو وہ دن رکھتے ہیں یہودی، جس دن وہ تعظیم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ملانا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ہم نے مخالفت کرنی ہے۔ نمبر 2، یہ مخالفت کا حکم کیسے آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیسے ارشاد فرمایا؟ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 2164 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود یہود صوموا فقبلہ الیوم او بعدہ یوما، اب جس کا مفہوم بنتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشوراء کا روزہ یہودی رکھتے ہیں، تو صوموا قبلہ یوما، یا ہم اس سے ایک دن پہلے رکھیں گے، مطلب 9 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے اگلے سال، یا وبعدہ یوما، یا ہم اس کے بعد والا مطلب 11 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ 3 حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرما لیا
کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھنا، یہ رکھیں گے تو یہ آپ کا یہودیوں کے ساتھ ملنا جلنا ہو جائے گا۔ یہ نہیں رکھنا صرف آپ نے 10 کے ساتھ یا 9 کا بھی روزہ رکھ لینا ہے، اور 9 کا نہ رکھے تو 11 کا بھی آپ نے روزہ رکھ لینا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی تو تینوں روزے رکھ لو۔ اور یہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا کہ جو ان دنوں میں روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔